بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ احمد میسور سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اذان کے فوری بعد بچے کا نام رکھنا ضروری ہے یا بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ سماج میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نام پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 5 نام بچے کے، 5 نام بچی کے، ابھی 1-2 ہفتے کے بعد ڈیلیوری ہونے والی ہے، پتہ نہیں کون آئے گا، لڑکا آئے تو 5 نام بتا دیں، لڑکی آئے تو 5 نام بتا دیں۔ آنے سے پہلے بھی ناموں کی فکر میں لگے رہنا، یہ بھی غیر ضروری ٹینشن ہے۔ اور پھر بعض لوگ دوسرے درجے میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کے متعلق یہ ہے کہ بھئی پہلا بچہ ہو تو ماموں اذان دینا ہے، دوسرا ہو تو چاچا دینا ہے، تیسرا ہو تو باپ دینا ہے، ایک طرح کی عجیب ترتیب بنا کے رکھیں، یہ بھی غیر ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان اور اقامت دینے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، سنت اور شریعت سے ثابت نہیں ہے مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچے کے کان جب وہ نہیں سن سکتا، نہیں دیکھ سکتا، نہیں بول سکتا تو اذان دینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ معارف الحدیث میں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سائنس سے اور تحقیق سے اور تجربے سے بات ثابت ہے کہ بچہ اگرچہ کہ دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن جو باتیں اس کے کان میں پڑتی ہیں وہ ایک طرح کا اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہیں، جو آوازیں وہ پہلی مرتبہ سنتا ہے وہ اس کے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ اسی واسطے ہم دیکھیں، تجربہ بھی ہے، آپ لوگوں کو بھی ہوگا، چھوٹے 2 سال کے بچے وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہاں سے سیکھے ہیں بولنا، کون سی اسکول سے سیکھے ہیں، وہ کون سی کتاب پڑھ کے بول رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ سن کر ہی بول رہے ہیں، تو سننے سے ان کے دل میں بات اترتی ہے۔ اس واسطے اذان کے کلمات کا اثر اگرچہ کہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہوں پھر بھی اس کا اثر ان کے دل میں اترتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کی اور محققین کی رائے ہے اور یہ تجربات پر مبنی بات ہے، تو اس واسطے اذان اور اقامت دینے کو بے فائدہ سمجھنا بھی غلط بات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر اذان دینے کے بعد فوری نام پکارنے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اب اذان دے دیجئے اور اذان کے بعد یہ نام پکار دیجئے، اس کے بعد کوئی نام سوچ کے رکھ لیں گے۔ اذان کے فوری بعد نام پکارنے کو ضروری سمجھنا یہ غیر ضروری بات ہے، لایانی اور فالتو چیز ہے۔ نام رکھنے کے لیے 7 دن ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ بعض فقہا نے 7ویں دن نام رکھنے کو مسنون لکھا ہے۔ اس لیے آپ اگر بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو 7 دن 1 ہفتہ آپ کے پاس ہے، نام سوچئے، سوچ کر اچھا نام رکھیے، 7ویں دن نام رکھ لیں، اچھی بات ہے۔ اور نام رکھنے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کون سے دن میں پیدا ہوا، کون سی تاریخ میں ہوا، کون سے وقت میں ہوا، اس کا ستارہ کیا ہے، یہ سب چیک کر کے کسی بابا کی چکر میں جا کر نام رکھنا اور فلاں ستارے کے ساتھ اس کا پورا وقت دیکھ کر، دن تاریخ دیکھ کر نام رکھنے سے ہی فائدہ ہوگا ورنہ پھر نقصان ہو جائے گا، خطرہ ہوگا، ایسا عقیدہ رکھنا بھی غلط بات ہے، بالکل عقیدے کی بگاڑ والی بات ہے۔ جو نام اچھا ہو، معنی اچھی ہوں، صحابہ انبیاء کے نام پر ہو، وہ نام رکھ لینا چاہیے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ نام اذان دینے کے بعد بعض جگہوں پر پان سپاری دی جاتی ہے، اذان دینے والے کو کچھ ہدیہ دینا ضروری سمجھتے ہیں، یا اذان دینے والے کو سب سے پہلے مٹھائی کھلانا ضروری سمجھتے ہیں، یہ سب باتیں بھی غیر ضروری ہیں۔ اولاد پیدا ہونے پر خوشی ہوئی، آپ خوشی میں سب کو مٹھائی کھلائیں یا نہ کھلائیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اذان کے ساتھ اس مٹھائی کا یا پان کا تعلق نہیں ہے کہ جو اذان دے گا سب سے پہلے اسے پان کھلایا جائے یا مٹھائی کھلائی جائے یا اس کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھی جائے۔ اس طرح کا ضروری سمجھ لینا ایک غیر ضروری بات ہے اور ایک طرح کا رسم و رواج ہے۔